الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم سے ہمیں اللہ پاک نے نماز تراویح ادا کرنا نصیب فرمائی۔ میں اپنے ہر بیان میں یہ لفظ ضرور کہتا ہوں اور کہنا بھی چاہیے، عزیزان گرامی قدر میرے بھائیوں، نماز تراویح کا مل جانا یا اس کے حضور چند منٹ کے لیے بیٹھ جانا، اس میں ہمارا کمال نہیں بلکہ اس مالک کا کمال ہے جس نے ہمیں بٹھایا ہے۔ اب ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستروں پر ہیں، سو رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ ایک ہی اینٹ بٹھے سے نکلتی ہے، وہی اینٹ جو ہے واش روم میں بھی لگتی ہے، وہی اینٹ محراب میں بھی لگتی ہے، بس مقدروں میں فرق ہوتا ہے۔ مٹی بھی وہی، اینٹیں بھی وہی، بٹھا بھی وہی، سب کچھ وہی، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو آج کا یہ پارہ 8ویں شب کا پارہ نمبر 9 کا آخری پاؤ اور 10واں پارہ مکمل بیان کیا گیا۔ اس میں سورۃ انفال سے یہ آج کا پارہ اسٹارٹ کیا گیا تھا۔ تو اس میں جو ہم نے موضوع رکھا ہے پہلے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اپنی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا لوگوں میری شان یہ ہے، اپنی پہچان کرواتے ہوئے فرمایا لوگوں میری شان یہ ہے، مجھے جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا میری شان یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا لوگوں میری شان یہ ہے کہ تمام عالمین میں ریت کے ذروں سے لے کر پہاڑ کی بلندیوں تک، گہرائیوں سے لے کر بلندیوں تک، باریک چیز سے لے کر موٹی تک، پانی کے ہر قطرے سے لے کر ذرے سے لے کر روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا ہر چیز کا اللہ نے فرمایا ہر چیز کا میں رب بن کے آیا ہوں۔ فرمایا رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں۔ اب روئے زمین پر کوئی بھی کوئی بھی ایسا ذرہ، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے، وہ حاجی ہے فاسق و فاجر ہے، وہ شرابی ہے یا عبادت گزار تہجد گزار ہے، کوئی بھی ہے، اس کا کسی بھی شے سے تعلق ہے، ہر چیز کو بنانے والی ذات کون ہے؟ بولیے اللہ رب العزت ہے۔ فرمایا لوگوں میں ہر چیز کو بنانے والا ہوں اور تمام عالمین کا رب ہوں۔ اب جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا کہ حضور کون ہے، سوال کیا گیا کہ مالک تیرا تو پتہ چلا کہ تیری شان یہ ہے، حبیب کون ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پوچھنے سے پہلے آؤ میں اپنے کتاب قرآن مجید میں فرما دیتا ہوں۔ فرمایا لوگوں جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا میرا رب میرے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے، فرمایا میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، میں تمام کا جہانوں کا رب ہوں، جس شے کا میں رب ہوں، جس ذرے کا میں رب ہوں، جس موٹی اور باریک چیز کا میں رب ہوں، اس ہر چیز کے لیے مصطفیٰ کو میں نے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں میرے مصطفیٰ کی رحمت، میرے مصطفیٰ کی رسالت یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ پہلے دور میں کچھ نبی تھے، وہ کچھ ایک زمانے کے لیے تھے، کچھ ایک علاقے کے لیے تھے، ایک وقت کے لیے تھے۔ ایک زمانے میں اللہ کریم نے 100 نبی پیدا کیے۔ مثال کے طور پر یہ فیصل آباد ہے، فیصل آباد کا ایک نبی لگا دیا، اسی طریقے لاہور ہے، لاہور کا کوئی نبی، اسلام آباد ہے، یہ میں مثالیں سمجھانے کے لیے۔ لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، فرمایا پیارے حبیب آپ کو کسی ایک زمانے کے لیے نہیں لگایا گیا، فرمایا جتنے بھی زمانے ہیں سارے زمانوں کے لیے تجھے نبی بنا کے بھیج دیا۔ اور اس کو یہ آیت نمبر 158 سے 162 نمبر آیا ہے مبارکہ تک اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ سورۃ اعراف کے آخری آیات مبارکہ میں، اور اس کے اندر جو ہے رکوع نمبر 10واں رکوع اس کا ذکر کیا گیا۔ اگلا یہاں پر جو کفار کی بدعہدی کی سزا کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ کفار لوگ ایسے تھے کہ جب بھی کوئی وعدہ کر لیتے تو اس وعدے کو وہ توڑتے تھے،
جب بھی کوئی وعدہ کرتے، ان کی یہ فطرت بن چکی تھی کہ جب بھی کوئی وعدہ کرنا انہوں نے وعدے کو لازمی توڑنا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لوگوں جو وعدہ توڑتا ہے وہ کفریہ فعل کرتا ہے۔ کون سا فعل کرتا ہے؟ کفریہ فعل کرتا ہے۔ یہ مومن کی یہ پہچان نہیں کہ وہ وعدہ کرے اور وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دے۔ یہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگو قل لا اسألکم، فرمایا لوگوں کچھ ایسے کام ہیں جن کا سوال کیا جائے گا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا لوگوں وعدوں کو پورا کیا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ جب کل قیامت والے دن سارے سوال ہوں گے، وعدوں کا صرف خاص کر کے کیوں ذکر کیا گیا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جسم کے جتنے افعال ہیں تمام چیزوں کا سوال کب ہوگا؟ کس دن ہوگا؟ قیامت والے دن۔ مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص وعدوں کا ذکر کیا، فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، لوگوں وعدوں کو پورا کیا کرو، ان العہد، بے شک وعدے، کان مسئولا، یہ قیامت والے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم عموماً طور پر وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ کر کے اس کو نبھاتے نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں یہ روش بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کسی سے چھوٹا وعدہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث مبارکہ یاد آئی، میرے کریم آقا علیہ السلام کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے، کسی یہودی کے ساتھ، اس یہودی نے کہا کہ اب ٹھہرے میں آتا ہوں، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، موجم الکبیر کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ وہ یہودی سے وعدہ تھا میرے مصطفیٰ کا، یہودی نے کہا اب ٹھہرے میں آتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن تک کھڑے رہے۔ کتنے دن؟ کہنا بہت آسان ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی اتنی ذمہ داریاں، سارا کچھ، لوگ ساری دنیا مصطفیٰ کے دیدار کو تڑپتی تھی، مصطفیٰ وہاں پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتے تھے۔ 3 دن بعد جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی اٹھانی پڑی۔ اس نے کہا جی کہ میں بھول گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہی بات تھی کہ وہ اپنا سارا کنبہ مصطفیٰ کے قدموں میں لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ مسلمان اتنے وفا شار ہیں، اتنے وعدہ نبھانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں وعدے کی وفاداری کرتے ہیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ایک وعدے کے لیے مسلمان سے نہیں تھا، یہودی سے تھا۔ 3 دن تک اس کی پاسداری کی، وہاں پر کھڑے رہے، مصطفیٰ انتظار کرتے رہے، ابھی آ جاتا ہے، ابھی آ جاتا ہے۔ آقا جاتے اپنی عبادات کر کے، اپنا کچھ معاملات کر کے، پھر وہاں پر چوک میں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ کوئی پوچھتا کس لیے کھڑے ہو؟ مصطفیٰ اس وقت جواب دیتے یہودی سے وعدہ تھا۔ یار یہودی سے وعدہ ہو، مصطفیٰ جو کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، وہ وعدے کی پاسداری کا اتنا خیال کریں۔ ہم مسلمانوں سے وعدہ کر کے ان کی پاسداری نہیں کرتے۔ جب تک وہ پیسے لینے والا ہمارا دروازہ توڑ نہ دے، ہم اس کے پیسے واپس کرتے نہیں ہیں۔ ہم وعدوں کو بڑا ہلکا سا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وعدہ پورا نہ کرنا یہ کفار کا شیوا ہے۔ اور پھر یہاں پر سورہ انفال کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا مال غنیمت کے حوالے سے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو نوجوان جو ابھی کچھ مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے یا منافقوں کی لسٹ میں تھے، انہوں نے کہا جی کہ مال غنیمت ہمارا حصہ ہے، چونکہ ہم نوجوان ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، تو لہٰذا جتنے بھی کچھ بھی ہے، ہم نے جو کمایا ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، ان ساری باتوں کے اوپر ہمارا ہی حق ہے، کیونکہ ہم نے جنگ کو لڑا ہے۔ بزرگ کہنے لگے کہ بے شک آپ نے جنگ لڑی، آپ نے تلوار اور نیزے چلائے۔ یہ اس کو پڑھنے کے لیے سورۃ انفال جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس میں سارا یہ ذکر آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بے شک آپ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، مگر مال غنیمت پر ہمارا حق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کا تحفظ کیا تھا، آپ بے شک جنگ میں تھے، پچھلے دشمنوں کو ہم نے روک کے رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں آیت کریمہ اتاری
اور فرمایا کہ لوگوں جو مال غنیمت ہے وہ مال غنیمت وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جسے وہ چاہیں عطا کر دیں، جسے وہ چاہیں محروم کر دیں، جس کو وہ چاہیں جتنا عطا کر دیں۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ مال غنیمت کا آج کل اس کا دور اتنا نہیں ہے، لیکن اس کے مسائل اور احکام موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز اگر مل جائے، کوئی بھی مال فے اگر ہمیں مل جائے بغیر مال فے، اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ و قتال کے مل جائے، رستے سے پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر اس کو اعلان کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ کس کا ہے، اور پھر جو امام مسجد ہوں یا کوئی بڑا ہو علاقے کے اندر، اس کے پاس اس کو رکھا دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جناب ہمیں کوئی چیز مل گئی اس کو چھپا لیا، جناب یہ میرا حق ہے جی، مجھے بازار سے ملی۔ عموماً طور پر ہم کہتے ہیں کہ زمین سے ملی چیز خدا کی اور بندے کی، اس طریقے سے کوئی جملہ بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی چیز اس طرح انداز میں مل جائے، اس کا اعلان کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ مختلف چوراہوں میں جمعات کے موضوع کے جمعات کے اجتماع کے اوپر اس کا اعلان کیا جائے مختلف انداز میں۔ اور پھر یہاں پر غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا تھا، اور غزوہ بدر جو تھا اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر ہی کا موقع تھا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے 1000 فرشتے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ یہ کب مدد کی تھی؟ جب مسلمان خود کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ خیال ہو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ پھر ان کے اوپر یہ انعام کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر غنودگی طاری کی۔ جب انسان کو نیند آتی ہے اس کا جسم سکون میں آ جاتا ہے۔ آگے سامنے لشکر تھا کفار کا، مگر جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت ان کے اوپر غنودگی طاری کی گئی۔ یہ 11 نمبر آیا ہے کریمہ سے 19 نمبر آیا ہے کریمہ تک اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر ان کے اوپر پانی اتنا برسایا گیا کہ ان کو نہلا دیا گیا، بندہ فرش ہو جاتا ہے نہانے کے بعد۔ پھر ریتلی زمین کے اوپر ان کے قدم کو جمایا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے میدان بدر میں اتنی مدد فرمائی، مصطفیٰ نے کنکریاں پھینکی ان کی جانب، اللہ رب العزت نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ پیارے حبیب، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ کے رب نے پھینکی ہیں۔ یعنی کہ اتنی مدد کی کنکریوں پھینکنے میں، حالانکہ کنکری پھینکنے میں اتنا بندے کا زور نہیں لگتا، جنگ میں زیادہ لگتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا پیارے حبیب، یہ جو تیرے صحابہ میرے دین کی خاطر آئے ہیں نا، فرمایا میں نے ان کی اتنی مدد کر دی ہے کہ کنکریاں پھینکنے کی بھی نسبت میں نے اپنی طرف کر لی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار اس کے اندر نعمتیں اور برکتیں اتاری، فرشتوں کے ذریعے بہت شمار بے شمار اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی مدد کو نازل فرمایا۔ اور پھر یہاں پر اگلا موضوع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور کفار کو عذاب کی دعوت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب، جب بھی یہ اطاعت کرنی ہو، اور یہاں پہ یاد رکھیے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا، کہیں پر یہ ذکر نہیں آیا کہ صرف مصطفیٰ کی خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت نہ کرو۔ جب بھی حکم ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی بھی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی بھی اطاعت کرو۔ روئے پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا اطیعوا اللہ، لوگو صرف اللہ کی اطاعت کرو۔ ہاں قرآن مجید میں 1-2 مقام پر یہ ذکر ضرور آیا ہے اطیعوا الرسول، لوگو مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے وہ گویا کہ اطاعت خدا کرتا ہے، حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے سے، اس لیے ہم سنی کہلاتے ہیں۔ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے والا گویا کہ خدا کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنی زبان سے کہتے کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں ہیں، ظاہراً وہ سنتے ہیں مگر رب کائنات نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ حقیقت میں سنتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسنی کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک حیوانوں سے بھی بدتر مخلوق ہو جاتی ہے۔ کون لوگ؟ جو صرف کانوں سے سن کے دوسرے کانوں سے نکالنے والے ہوتے ہیں، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک بدترین حیوانی مخلوق ہوتی ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو، یہ 20 نمبر سے 28 نمبر آیا ہے مبارکہ ہے، پھر فرمایا کہ لوگو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً قبول کر لو۔ ہمارے ہاں عموماً جب بھی کوئی ایسا مسائل، اب آپ دیکھ سکتے ہیں، تعداد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اللہ رب العزت نے فرمایا پھر فوراً اس کو قبول کر لو۔ اگر قبول نہیں کرو گے پھر یاد رکھو پچھلی قوموں پر جو کل ہم نے ذکر کیا تھا، جیسے جیسے ان قوموں پر عذاب آیا تھا پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کفار کچھ لوگ تھے وہ عذاب کو خود دعوت دیتے تھے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو عذاب کو خود دعوت دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، قرآن حق ہے، آپ حق ہیں، آپ کی نبوت حق ہے، آپ کے صحابی حق پر ہیں، پھر اپنے رب سے کہو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرے۔ عذاب کو دعوت دیتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں، وہ زبان سے تو نہیں اپنے کردار سے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نماز چھوڑنے کی یہ سزا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے روزہ چھوڑنے کی یہ سزا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے، اس کو یہ 29 نمبر سے 37 نمبر آیا ہے مبارکہ تک اس کو ذکر کیا گیا، اور یہ رکوع نمبر 18 ہے جس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ کچھ کافر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ سے کہیے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرے۔ کس چیز کی بارش کرے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے، کس چیز کی؟ پتھروں کی بارش کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں جو عذاب کو دعوت دیتے ہیں، حالانکہ وہ بندے وہ کیا کام کرتے؟ وہ 3 کام بڑے بڑے کرتے تھے۔ وہ اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے جانے سے روکتے تھے، مسجدوں میں جانے سے، کوئی بات نہیں ٹھہر جاؤ یہ کام کر کے ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ آج کل بھی یہ معاشرہ ہمارے خاص کر کے نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب مسجد کی طرف دعوت دی جائے یار پہلے وہ کر لوں پہلے یہ کر لوں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ مسجدوں سے روکتے تھے اور پھر وہ مسجد کے پاس آ کر وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور آج کل بھی ایسے لوگ ہیں، یہ مسجد کے باہر جناب وہ گانے اور باجے چلتے رہتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کا گھر ہے۔ اور پھر وہ چاہتے تھے کہ ہم مال و دولت کے ذریعے اسلام کا رستہ روک لیں، اپنا ان کو مال کا گھمنڈ ہوتا تھا، وہ علماء کو دیندار لوگوں کو بڑا ہلکا جانتے تھے۔ اب بتائیے ایمانداری سے یہی 3 باتیں ہمارے میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولیے پائی جاتی ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ بھی ہمیں انہیں مال کا گھمنڈ ہوتا ہے، جن کے پاس 4 پیسے زیادہ آ گئے وہ نمازیں چھوڑ گئے، اس کے حضور سجدہ چھوڑ گئے، اس کے حضور رونا چھوڑ گئے، گڑ گڑانا چھوڑ گئے۔ یہی طریقہ تھا، وتیرہ تھا کافروں کا، وہی یہ کام کرتے تھے، مال و دولت سے اسلام کا رستہ روکنا چاہتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں بھی یہ معاشرہ ہے، چند پیسوں کی ریل پہ لائی اس کی بارگاہ کو بھول گئے، پیسوں کی ریل پہ لائی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیا، پیسوں کی ریل پہ لائی اپنی گردن میں سریا ڈال لیا، پیسوں کی ریل پہ لائی اپنے زبان سے اپنے الفاظ کو بدل لیا، پیسوں کی ریل پہ لائی سلام لینا لوگوں سے چھوڑ دیا، پیسوں کی ریل پہ لائی لوگوں سے صحیح طریقے سے سلام لینا چھوڑ دیا، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا۔ یہی طریقہ کافروں کا طریقہ تھا۔ کن کا تھا؟ بولیے کافروں کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب ڈال دے، فرمایا رب کب چاہتا ہے کہ جب آپ ان میں موجود ہوں پھر ان کو عذاب دے، آپ موجود ہوں، جیسا کہ سورۃ بدل میں فرمایا گیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پیارے حبیب ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے، ہم ان کے عمل کی جانب دیکھیں کہ آپ کے ودھا کے مکھڑے کی جانب دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں یا آپ کی زلف عنبرین کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں یا آپ کی رحمت للعالمین کو دیکھیں۔ فرمایا پیارے حبیب ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے، وجہ کیا ہے؟ ہم ان کو عذاب دیں گے جب آپ ان میں موجود نہیں ہوں گے۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو اوپر آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا، اگر مجھے بھی اٹھا لیا جائے یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، میں نے اللہ سے دعا کی تھی مالک مجھے اسی دنیا میں رکھنا تاکہ یہ میرے بندے بچ جائیں۔ دیکھیے حضور اس دنیا سے ظاہری وصال کے بعد بھی ہمارے اوپر شفیق و مہربان ہیں، مگر ہم نادان ہیں
کہ ہم اس کی رحمتوں کو بھول گئے۔ پھر یہودی کچھ لوگ تھے، ان کا ذکر کیا گیا۔ یہودی تھے، وہ کیا کام کرتے؟ یہود و نصارہ، انہوں نے میثاق مدینہ ایک وعدہ ہوا تھا۔ اب یہ بات لمبی ہے کہ میثاق مدینہ کس انداز میں ہوا تھا، تو یہ جب ہم ڈیٹیل سے عرض کریں گے۔ اس میں ایک دو باتیں کچھ چند عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان یہودیوں کے پاس چلا جائے تو یہودی ان کو واپس کریں گے، اگر یہودیوں کو کوئی ادھر آ جائے تو ان کو واپس کریں گے، ایک دوسرے کو امن دیا جائے گا، جنگ و جدال نہیں ہوگی۔ تو یہودی تھے، انہوں نے اس وعدے کو بھول گئے، وہ اس وعدے کی مخالفت کرنے لگے، اور ان مخالفت کے اندر انہوں نے مشرکین مکہ کو ملا لیا، عیسائیوں کو ملا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا، فرمایا کہ پیارے حبیب، بدترین ہیں وہ لوگ جو آپ سے وعدہ توڑتے ہیں، جو پہلے میں نے ذکر کر چکا۔ پھر فرمایا یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ اپنی ذات کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے کفار کو بدعہدی جو وعدہ توڑتے تھے ان کو ان کی سزا کو سنائی گئی۔ فرمایا جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں، فرمایا وہ کافروں کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مومنوں کا طریقہ کیا ہے، ساتھ ہی کافروں کو بتا دیا، پھر اب مومنوں کا فرمایا۔ مومن سب سے پہلے اقرار اللسان، اپنی زبان سے ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ اپنی زبان اس کی عکاسی کرتی ہے۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اس حوالے سے، زبان کے حوالے سے مومن کی زبان اس کی عکاسی کرتی ہے کہ اس کے اندر اسلام موجود ہے۔ پھر فرمایا مومن نمازی ہوتا ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ بات کہنا مشکل ہے، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجیے، مومن کیا ہوتا ہے؟ نمازی۔ تیسرا فرمایا مومن زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات ہیں۔ اور پھر میں مختصر کرتا چلوں، پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، یہ 17 نمبر آیت سے مبارکہ سے لے کر 24 نمبر آیت ہے مبارکہ، یعنی کہ اگلی صورت مبارکہ کی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا لوگوں میں چاہتا نہیں کہ میرے گھر کو آباد ہر بندہ آباد کرے، یہ خاص کر کے سننے والی بات ہے۔ رب نے منع فرمایا اپنے گھر میں آنے سے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ ہر بندہ میرے گھر کو آباد کرے۔ ان میں سے کون؟ فرمایا جو مشرکین ہے وہ میرے گھروں کو آباد نہ کریں، میرے گھر سے دور ہو جائیں، میرے گھروں کی تعمیر کو نہ کریں، میرے گھروں کو سجائے اور سنوارے نہیں۔ کس لیے؟ فرمایا میرے گھر مشرکین کے محتاج نہیں ہیں، ان کے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ فرمایا میں کچھ ایسے بندے پیدا کر دوں گا جو اللہ کے گھر سے دل لگا کے بیٹھیں گے، اور آپ کو مبارک ہو، آپ ان بندوں میں شامل ہیں کہ جن بندوں کو اللہ نے اپنے گھر کی زینت بنایا ہے، اپنے گھر کے اوپر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کا گھر ہر بندے کے پیسے کا طلبگار نہیں ہے، وہ اسی بندوں سے لیتا ہے جس سے وہ لینا چاہتا ہے، اسے بٹھاتا ہے جسے وہ بٹھانا چاہتا ہے، اس سے تعمیر کرواتا ہے جس سے وہ تعمیر کروانا چاہتا ہے۔ اب کوئی سمجھے کہ یار میں نے اللہ کے گھر کا کام نہیں کیا، میں نے اللہ کے گھر کی صفائی نہیں کی، میں نے اللہ کے گھر کی خدمت نہیں کی، ارے نادان تو کون ہوتا ہے نہ کرنے والا؟ وہ نہیں چاہتا تو کرے، وہ نہیں چاہتا تو اللہ کے گھر کی صفائی کرے، وہ نہیں چاہتا تو اللہ کے گھر کو سنوارے، وہ نہیں چاہتا تو اللہ کے گھر کی اذانیں دے، وہ نہیں چاہتا تو اللہ کے گھر کی خدمت کرے۔ جسے وہ چاہتا ہے پھر بستروں سے اٹھا کر اپنے حضور کھڑا کر دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے یہاں سے ہی وہ واپس بھیج دیتا ہے۔ فرمایا کہ مشرکین کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ مسجد کی آبادی کا حق صرف مومنین کو ہے، اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں اپنی کوٹھیاں عزیز ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 17 نمبر آیت سے لے کر 24 نمبر آیت مبارکہ تھا۔ فرمایا اگر تمہیں اپنی کوٹھیاں عزیز ہیں، اپنی بیویاں عزیز ہیں، اپنی اولاد عزیز ہے، تو فرمایا پھر لوگوں تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب تمہارے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہم جو لوگ، یاد رکھیے گا، ہم ان بینک بیلنس کے پیچھے اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کو بھول جاتے ہیں پھر فرمایا کہ وہ میرے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ میں بہت مختصر سا سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ 38 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 42 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، یہ 12واں رکوع ہے، جس میں ذکر کیا گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے پورے قرآن مجید میں اگر کسی کو صحابی کہہ کے پکارا گیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ذرا بولیے اور صدیق میرے مصطفیٰ کا یار غار بھی اور آج یار مزار بھی، خلیفہ بلا فصل میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں جسے مصلی رسول پر کھڑا کیا تھا اس کا نام صدیق اکبر تھا۔ عزیزان گرامی قدر، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں آئے، آپ نے کچھ خوف محسوس کیا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، آخری آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا، تو ان نے کچھ خوف محسوس کیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا پیارے صدیق خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کرو لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی میں تشریح کافی ساری جو ہے سفر معراج کے اوپر بھی میں کر چکا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں پر آخری بات جو آج کے حوالے سے وہ صدقات و زکوٰۃ کے اور مصارفین کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیے گا ہم صدقات و زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ جو مفلس ہوں۔ مفلس اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ صاحب نصاب سے مراد جس کے پاس ظاہراً گھر میں ساری جمع پونجی ملا کے 1,16,000 روپیہ نہ بنے، وہ مفلس کہلاتا ہے۔ ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہر چیز گھر کے اندر ملا کر اگر وہ 1,16,000 نہ بنے تو وہ مفلس کہلاتا ہے۔ پھر محتاج کہتے ہیں یتیم کو، یتیم اسے کہتے ہیں، یہ یتیم عام طور پر نہیں کہ جس کا باپ چلا جائے، وہ تو یتیم ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں جن کے ظاہری والدین نہیں ہوتے۔ یتیم کا یہاں پر لفظ ان کے لیے بولا گیا کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے نوالا تک موجود نہ ہو مگر وہ کسی سے مانگتے نہ ہوں، سفید پوش ہوں، ایسے لوگ ہمارے محلے میں بھی موجود ہیں۔ جب بھی زکوٰۃ دینے لگیں یا صدقات و فطرات کرنے لگیں ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیں تاکہ ان کی بھی میں آپ کو نشاندہی کر دوں۔ اور پھر فرمایا کارکنان جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ محکمہ زکوٰۃ والے لوگوں کی، اور پھر یہ پہلے دور کے لیے تھا، پانچواں کہ لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، مثال کے طور پر یہود و نصارہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا غلاموں کی آزادی کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے اس کا یہ بھی اب ختم ہو چکا۔ اگر کوئی قرض دار ہے بہت زیادہ قرض میں ڈوبا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خدمت کرنے والے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، علماء بھی، اسی میں مدارسین بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر مسافروں کے لیے کوئی ایسا مسافر ہے اس کو بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر کرایہ نہیں ہے، بڑی دور سے آیا اس کو ہم۔ اور یاد رکھیے اس کے اندر یہ جو آخری ہے اس کے اندر بہروپیے بھی بڑے بن گئے ہیں۔ یہاں سے پچھلے دنوں میں یہاں سے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، جی ہم بڑی دور سے آئے تھے لہذا جی ہمارے ساتھ کچھ مدد کی جائے، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہاں پر جو منافقین تھے وہ کیا کرتے کہ کریم آقا اسلام کے دور اقدس میں ان کی کیا کام تھی کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے۔ منافقوں کا کیا کام ہوتا تھا؟ بولیے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے۔ دوسرا وہ آقا اسلام کی ذات اقدس پر الزام لگاتے تھے، اس دور میں بھی تھے جو اللہ کے نیک بندوں کے اوپر الزام لگاتے تھے۔ آج بھی اس دور میں ہیں کہ صحیح آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اپنے گھر میں روز برہ معاملات کے چلا رہا، جس کو ہم حاسدین کہتے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے انہیں گھر کتوں بنایا، عموماً ہوتا ہے کہ نہیں، تو انہیں پتہ ہے انہیں ٹیل پتھر کتوں لوایا۔ یہ ہمارے جملے یہ کافروں والے منافقوں والے جملے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس نے کیسے کمایا، ہو سکتا ہے اس نے پسینے بہا بہا کے اپنے گھر کی ایک اینٹ لگائی ہو، ہم تھوڑی دیر میں پتہ نہیں مال کتوں آیا۔ عزیزان گرامی قدر یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی صورت نکالے، اگر ہم جو منافق ہیں رب سے کہیے کہ ہمارے لیے بھی کوئی صورت ایسی نکالے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ان کے بارے میں سورہ منافقین کو نازل کیا پھر وہ ڈر گئے کہیں ہمارا نام نہ آ جائے۔ منافق جو ہوتا ہے اس کا کوئی پاؤں مضبوط نہیں ہوتا، منافق کا کوئی پاؤں مضبوط ہے کبھی وہ جناب وہ
ادھر کا ہو جاتا ہے، ادھر کی ہوا چلے تو ادھر کا یہ ہوا چلے تو ادھر کا، یعنی کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر ان کا وتیرہ کیا ہوتا تھا، جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا کہتے تمہیں کہتے نہیں تھے اسلام صحیح نہیں ہے، ہٹ جاؤ بھر جاؤ۔ تو جب مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت ملتا، کوئی فائدہ ہوتا، پھر آپ منافق کیا کہتے؟ منافق کہتے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، یعنی کہ فائدے کو دیکھ کر ادھر آ جاتے، نقصان کو دیکھ کر ادھر چلے جاتے۔ مسلمان مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں سینہ اپنا تان کے کھڑا رہتا ہے، جتنی مرضی تراویح لمبی ہو جائے، جتنا کچھ اسلام پر کڑا وقت آ جائے، وہ منافق پیچھے نہیں ہٹتا۔ مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہی لوگ ہوتے ہیں جو امر مجبوری خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اللہ کے گھروں میں خرچ کرنے کی بات آئے یا دین کے اوپر ڈالنے کی بات آئے، کاش نہ ہی دینے پہ یار چنگا سی، نہ ہی یہ کرنا پڑتا اچھا تھا، کاش میں اس دن آتا ہی نہ، یہ فلاں ہو گیا، میرے پیسے فلاں جگہ لگ گئے۔ تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ان سے محفوظ فرمائے اور مومنین کی لسٹ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔